غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ سایہ پہلی قسط۔ دن بھر جیسے جیسے سائے کٹتے بڑھتے اور زاویے بدلتے رہتے، سبحان کی دکان بھی جگہیں بدلتی رہتی۔ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنا ٹھیلا وکیل صاحب کے مکان کے سامنے سڑک کے اس کنارے لا کھڑا کرتا۔ اس طرف کوئی عمارت نہ تھی، زمین ڈوبل کی طرح تھی، اور تھوڑی سی ڈھلان کے بعد ایک میدان آتا تھا جس میں پیپل کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ جب سورج وکیل صاحب کے چو منزلے مکان کے پیچھے سے ابھرتا اور دھوپ دھیرے دھیرے پیپل کی چوٹی سے اترنی شروع ہوتی اور کوئی 2-2.5 گھنٹے میں مکان کا احاطہ کرتی، ڈھلان پر چڑھتی ہوئی سڑک کے کنارے تک پہنچ جاتی، تو وہ اپنا ٹھیلا سڑک کے اس کنارے وکیل صاحب کے مکان کے زینے کے ساتھ ملا کر کھڑا کرتے، اور یوں اس اونچے مکان کا سایہ 2-3 گھنٹے تک اور اسے دھوپ سے بچائے رکھتا۔ لیکن جب سورج عین سر پر آ جاتا اور سایہ محض مختصر ہوتے ہوتے ایک لکیر سی بن کے رہ جاتا، تو اسے ناچار اپنا ٹھیلا ڈھلان پر سے دھکیل کر میدان میں پیپل تلے لے جانا پڑتا، جہاں وہ 2-3 بجے تک ڈیرا جمائے رہے۔ اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا تو پیپل کے سائے کے ساتھ ساتھ اس کی دکان بھی آگے سے رکھنی شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے وہ پھر وکیل صاحب کے مکان کے سامنے سڑک کے اسی کنارے پر پہنچ جاتا، جہاں زمین بوبل کی طرح تھی اور جہاں اس نے الل صبح ٹھیلا کھڑا کیا تھا۔ خاص طور پر گرمیوں میں اس کی دکان یوں ہی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ وکیل صاحب کا مکان سبحان کو دھوپ ہی سے پناہ نہ دیتا تھا، بلکہ اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی تھا۔ وکیل صاحب ایک وسیع کنبے کے سرپرست تھے۔ ان کا شمار شہر کے مشہور وکیلوں میں ہوتا تھا، بڑے با اخلاق، ملنسار اور مہمان نواز۔ جب تک گھر پر رہتے ملنے والوں کا تانتا لگا رہتا، کچہری جاتے تو پیچھے بیگم صاحب ان کی ہر دل عزیزی کو برقرار رکھتے۔ ان کی اپنی ملنے والیاں بھی کچھ کم نہ تھیں۔ اس پر وکیل صاحب کے موکلوں کی بیویوں کی مدارت کرنا بھی ان کے فرائض میں داخل تھا۔ چنانچہ سبحان کے ٹھیلے سے سوڈا لیمن کی بوتلوں، برف، پان، سگریٹ وغیرہ کی تھاک بندی رہتی۔ یہ علاقہ شہر کے سرے پر تھا، جہاں شہر کی حد ختم ہوتی اور کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس جگہ مکان خال خال ہی تھے اور کوئی دکان قریب نہ تھی، بلا 2-1 گھروں کے آسرے کون ایک مستقل دکان کا متحمل ہو سکتا۔ رہا سبحان، اس کی بات دوسری تھی۔ اول تو اس کے ٹھیلے کا خرچ ہی کیا تھا، کرایہ دینا پڑتا تھا، نہ بجلی پانی کا بل۔ پھر دنیا میں کوئی رشتہ دار تھا نہ عزیز۔ اس کی ضروریات زندگی اس قدر مختصر تھیں کہ صرف وکیل صاحب کے مکان کی آمدنی ہی سے پوری ہو جاتی تھی، اور وہ شہر کے چوکوں کے ٹھیلے والوں اور دوسرے دکانداروں کی باہمی چشمکوں سے الگ تھلگ اس سنسان مگر عافیت کی جگہ میں خوش تھا۔ وکیل صاحب نے جب نئی نئی وکالت شروع کی تھی تو انہیں مجبوراً شہر کے ایک بارونق بازار میں رہنا پڑتا تھا۔ چھوٹا سا مکان، کرایہ حد سے بڑا ہوا، مگر رفتہ رفتہ جب کام چل نکلا اور لوگ ان کو جاننے لگے تو انہوں نے اس نواح میں ایک موکل کی زمین سستے داموں خرید لی۔ یہ زمین ایک عرصے تک یوں ہی پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ جب انہوں نے تعمیر کے لیے روپیہ جمع کر لیا اور اپنے حسب منشا مکان بنوا لیا تو وہ اپنے وسیع کنبے کو لے کر اس میں اٹھا۔ ان کے قدم سے تھوڑے ہی دنوں میں اس علاقے میں زندگی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ دور دور سے تانگے والے ان کے موکلوں کو لے کر یہاں پہنچنے لگے۔ چونکہ وکیل صاحب خود بھی تانگے ہی میں بیٹھ کر کچہری جایا کرتے تھے، اس لیے 2-1 تانگے صبح شام ان کے مکان کے آس پاس کھڑے نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی کوئی موٹر بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کے مکان کے نیچے رک کر اس نواح کی رونق بڑھا دیتی۔ وکیل صاحب کے گھر کے علاوہ سبحان کی آمدنی کا ذریعہ یوں تو وہ اکا دکا راہگیر بھی تھے جو شہر سے دیہات یا دیہات سے شہر جاتے ہوئے
اس سے 2-1 پیسے کی بیڑیاں، گڑ کی ریوڑیاں یا بنے ہوئے چنے خریدنے ٹھہر جاتے، مگر ان سے دریافت کم اور خوف زیادہ ہوتی، خصوصاً اس وقت جب دیہات نے سر ٹھوڑی پر دوپٹے کے بل دیے، ناک اور منہ چھپائے، اپنی پھٹی جوتیاں گھسیٹ گھسیٹ کر چلتی تو سڑک پر گرد و غبار کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوتا، اور سبحان کو سوڈے کی بوتلوں سے گرد دور کرنے کے لیے پانی کا ایک اور چھینٹا دینا پڑتا۔ ان راہگیروں سے کہیں زیادہ اس کی بکری تانگے والوں سے ہوتی، جو یوں تو کمر کے نیچے سے پھٹا ہوا خاکی پاجامہ پہنے ہوتے، مگر کینچی سے کم درجے کا سگریٹ پینا ان کی طبع کو پسند آتا، اور جب پیاس لگتی تو پانی کی بجائے برف میں لگے ہوئے لیمن کے ادے سے ان کی تسکین ہوتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ جب سبحان دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لاوارث سانڈوں، کتوں، بھک منگے لڑکوں کے ساتھ پیپل کے سائے تلے پناہ لے رہا ہوتا اور بکری سے بے نیاز سٹول پر بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا، تو ایسے میں کوئی دیہاتی بارات دولہا دلہن سمیت پسینے میں شرابور، گلے، ماتھے اور کلائیوں پر سستے ریشمی کپڑوں کا رنگ لگا ہوا، پیاس سے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی، اس پیپل تلے سستانے اور پڑاؤ کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور سبحان کی کئی دنوں کی کسر ایک دن میں نکل جاتی۔ سبحان کو اس علاقے میں ٹھیلا لگاتے 5 برس ہو چکے تھے۔ یہی ایک ایسا کام تھا جو اس نے ایک جگہ جم کر اتنے عرصے تک کیا، ورنہ اس کی ساری عمر گھومنے پھرنے میں گزر گئی تھی۔ ابھی وہ 10 برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ فکر معاش نے اسے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بچپن اور جوانی میں 20 دندے کیے تھے، آج اس شہر میں تو کل اس شہر میں، کبھی کسی گھر میں اوپر کے کام پر ملازم ہے تو کبھی کسی دفتر میں چپڑاسی ہے، کبھی ریلوے شاپ میں تو کبھی چھاپے خانے میں، کچھ عرصہ فوج میں بھی رہا، جب تک ہاتھ پاؤں میں سکت رہی، آزاد مزدوری کو ہر کام پر ترجیح دی، مگر جب جوانی گزر گئی اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے شروع ہو گئے تو طبیعت محنت مشقت سے خود بخود بھاگنے لگی۔ آخر اس نے اتنی رقم جمع کر لی کہ ایک ٹھیلا خرید لے۔ پہلے پہل اس نے پھل اور سبزیاں ٹھیلے پر رکھ کر شہر کا چکر لگانا شروع کیا، مگر تھوڑے ہی دنوں میں اس کام سے بد دل ہو گیا۔ اول تو منڈی کے بھاؤ کو سمجھنا اور مول تول کرنا اس کی سمجھ سے باہر تھا، وہ مال کو پرکھنے میں بہت جلد دھوکہ کھا جاتا، پھر مال نہ بکے تو گل سڑ کر یا باسی ہو کر خراب ہو جاتا، اور پھر یہ کہ دوسرے ٹھیلے والوں سے خام خواہ کے جھگڑے رہتے۔ اس کے علاوہ دن بھر پولیس والوں کی گرکیاں اور جھڑکیاں سہنی پڑتی، چنانچہ اس نے زیادہ منافع کے خیال کو چھوڑ کر 5 سگریٹ کی دکان پر اکتفا کیا اور شہر کا ایک ایسا الگ تھلگ گوشہ تلاش کر لیا جہاں کسی قدر چین سے زندگی کے دن پورے کر سکے۔ ادھر وکیل صاحب یہ دیکھ کر کہ یہ دکان محض ان کے گھر کے آسرے ہی پر لگائی گئی ہے، اس کی سرپرستی کرنا اپنا فرض سمجھ رہے، چنانچہ ماما اور نوکروں کو تاکید تھی کہ سب اس سے سودا خریدیں، اور اگر کچھ شکایت ہو یا چیزیں مہنگی معلوم ہو تو ان کو اطلاع دیں، مگر سبحان کسی قسم کی شکایت کا موقع ہی نہ آنے دیتا، وہ نوکروں سے ہنسی مذاق کی باتیں کر کے اور ایک آدھ پان یا بیڑی مفت کھلا پلا کے ہمیشہ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا۔ جاری ہے۔